بڑے افسوس کی بات ہے کہ آج ہمارے دلوں سے نماز کی اہمیت نکل چکی ہے۔ ایک زمانہ تھا کہ لوگ باگ نماز چھوڑتے ہوئے بڑے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرا کرتے تھے۔ نماز چھوڑنا تو دور کی بات، کبھی نماز قضا کرنا بھی ان کے ذہن و گمان کے اندر نہیں آتا تھا۔ لیکن آج ہم لوگوں نے نماز چھوڑنا کھیل سمجھ لیا۔ آئیے اس پر مجھے ایک واقعہ یاد آتا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہے۔ ایک عورت آتی ہے اور آنے کے بعد سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے بیٹھ جاتی ہے۔ وہ عورت بڑی خوف زدہ تھی۔ حالت اس کی یہ تھی کہ اس کا چہرہ زرد ہو رہا تھا اور اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے تھے۔ وہ عورت آنے کے بعد اللہ کے پیغمبر سیدنا حضرت موسیٰ کلیم اللہ سے یوں عرض کرتی ہیں کہ اے موسیٰ، آپ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں، مجھ سے گناہ ہو گیا، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کر دیں، اللہ مجھے معاف فرما دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس عورت سے معلوم کیا کہ آخر کیا گناہ ہوا۔ اس عورت نے پھر یوں کہا کہ اے موسیٰ، آپ دعا فرما دیں، اس سے بہت بڑا گناہ سرزد ہو گیا، آپ دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ میرے گناہ کو معاف فرما دیں۔ میرے نوجوانوں، اللہ کے پیغمبر سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر معلوم کیا کہ اے خاتون، ذرا یہ تو بتلاؤ تم سے کون سا گناہ ہوا جس کی وجہ سے تم اتنا پریشان حال ہو، جس کی وجہ سے تم اتنا رو رہی ہو، تمہاری آنکھوں سے آنسو زار و قطار گر رہے ہیں، آخر وہ گناہ تو بتلاؤ، گناہ کیا تھا؟ میرے نوجوانوں، وہ عورت بیان کرتی ہیں کہ اے موسیٰ، مجھ سے زنا کا صدور ہو گیا اور اسی زمانے میں حاملہ ہو گئی اور اس زنا کے ذریعے ایک بچے کی ولادت میرے یہاں ہوئی۔ مجھ سے گناہ یہ ہوا کہ میں نے اس بچے کو اپنے ہاتھ سے قتل کر دیا۔ میرے نوجوانوں، اللہ کے پیغمبر سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ بات سنی تو آپ غصہ ہو گئے اور اس عورت کو ڈانٹ کر فرمایا کہ کمبخت دور ہو جا، یہاں سے چلی جا، کہیں تیرے گناہوں کی نحوست کی بنیاد پر، کہیں تیرے گناہ کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پر عذاب نازل نہ ہو جائے۔ اور لوگوں سے یوں کہا کہ وہ لوگوں جلدی کرو، اس عورت کو یہاں سے دور بھگا دو، کہیں اس کے گناہ کی نحوست کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب نازل نہ ہو جائے۔ میرے نوجوانوں، اللہ کے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اس عورت سے یہ بات کہی تو وہ عورت مایوس ہو جاتی ہے، وہ عورت دل بستہ ہو جاتی ہے اور توبہ سے مایوس ہو کر مجلس سے چلی جاتی ہے۔ میرے نوجوانوں، اللہ کے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ بات اس عورت سے کہی، لیکن وہ زمین اور آسمانوں کا خدا یہ تمام کا تمام منظر دیکھ رہا تھا اور سن رہا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئی۔ اللہ رب العزت والجلال نے ایک فرشتے کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس اپنا ایک پیغام لے کر بھیجا۔ اللہ کا مقرب فرشتہ حضرت جبرائیل امین اللہ کا پیغام لے کر آتے ہیں۔ آنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیغام پہنچاتے ہیں اور کہا کہ اے موسیٰ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک پیغام پہنچایا ہے کہ اے موسیٰ، تم نے ہماری گناہگار بندی کو کیسے واپس کر دیا، اس کو یہ کیسے کہہ دیا کہ عورت تیرے گناہ کا کوئی علاج نہیں اور تیری توبہ قابل قبول نہیں ہوگی۔ اے موسیٰ، یاد رکھو اس روئے زمین پر کیا تم زنا اور قتل سے بڑا کوئی اور گناہ نہیں سمجھتے؟ موسیٰ یاد رکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس روئے زمین پر زنا اور قتل سے بڑا گناہ جان بوجھ کر نماز چھوڑنا ہے۔ میرے نوجوانوں، ذرا غور کیجئے کہ جان بوجھ کر نماز چھوڑنا ایک کتنا سخت گناہ ہے، کتنا بڑا گناہ ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ایک موقع پر یہ ارشاد فرمایا، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس شخص نے جان بوجھ کر نماز کو چھوڑ دیا گویا اس نے کفر والا عمل کیا۔ میرے نوجوانوں، اللہ کے محبوب نے فرمایا جس شخص نے جان بوجھ کر
ایک نماز کو چھوڑ دیا، گویا اس نے کفر والا عمل کیا۔ آج ہم ذرا حالات کا جائزہ لیں، ہم اپنے پر غور کریں، ہم کتنی نمازیں چھوڑتے ہیں، نمازیں چھوڑ دیتے ہیں، ہمارے اندر احساس پیدا نہیں ہوتا۔ میرے نوجوانوں، اگر ہم یوں ہی نمازیں چھوڑتے رہیں تو پھر ذرا غور کیجئے، کہیں وقت وہ نہ آ جائے کہ ہماری زندگی سے ایمان چھین لیا جائے، ہماری زندگی سے ایمان نکل جائے۔ اسی لیے فکر کیجئے اور دعا کیجئے، اللہ تعالی ہم تمام کو پنجگانہ نماز کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم تمام کو خشوع اور خضوع کے ساتھ اپنی عبادت کی